صاحب کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. ہاں سوالوں سے پہلے حکیم عبدالوحید سلیمانی صاحب اپنے جو امیر ہیں صوبہ اپنے ان کے چھوٹے بھائی نا حکیم صاحب نے بتایا وہ انتقال کر گیا. دعائے مغفرت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں, جو بیمار ہیں ان کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم اغفر لاسلافنا وافراتنا ومن سبقنا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک رؤوف رحیم. اللہم اغفر له وارحمه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللہم اغفر له وارفع درجته في المهدیین واخلفه في عقبه في الغابرین واغفر لنا وله یا رب العالمین وافسح له في قبره ونور له فيه. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب. 5-6 منٹ باقی ہیں, کوئی سوال کر لیں. جی خادم صاحب فرمائیں. مائک دیں. آج کل پروفیسر احمد رفیق اختر میرے زیر مطالعہ ہے, اس میں کچھ چیزیں جو کھٹکتی ہیں بہت زیادہ, وہ تو میں آپ سے الگ ڈسکس کروں گا. لیکن آج کے خطبے کے حوالے سے 2 باتیں جو میچ کرتی تھی وہ میں نے آپ سے پوچھنی تھی. ایک تو انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ پچھلے کسی امام صاحب سے پوچھا کہ یہ آیت جو ہے قرآن کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس وقت. انہوں نے کہا کہ کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو آنے والے وقتوں میں لوگوں کے لیے وہ زیادہ بہتر تفسیر کر سکیں گے. دوسرا انہوں نے ایک بات اور کہی کہ متشابہات ہیں جو کسی دور میں تو وہ متشابہات ہوں گے, ہو سکتا ہے آنے والے دور میں وہ ترقی سائنسی اتنی ہو جائے کہ وہ متشابہات بھی واضح ہو سکیں. جی خادم صاحب نے بہت اچھے سوال اٹھائے نا. پروفیسر رفیق صاحب جو ہے نا, میں ان کو سنتا رہا ہوں. یہاں بھی یونیورسٹی میں آئے, وہاں یہ 2 مرتبہ گیا ہوں تو اس وقت بھی دیکھا میں نے ان کو. یہ ہمارے رفیق صاحب بھی ان کے بڑے مداح تھے, ہونا ہی چاہیے جو اچھا کام کریں, مگر وہ موضوع سے نا ہٹ گئے. یہاں تھا کہ اب انسان کی اولین ترجیح اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کو چھوڑ کر نہ اور سائنسی باتوں میں جو غلط سلط مشہور ہیں دنیا اس کو بیان کرنے لگے. یہ نہیں ٹھیک. اور یہ باتیں اس وقت بھی انہوں نے کہی مگر بغیر حوالے کے. کوئی امام ایسا نہیں, کسی نے یہ کہا نہیں. کتابیں بھی لکھی, مجھے بھی 3-4 کتابیں نا, ضیاء سنبل صاحب ہیں لاہور, وہ بھی ان کے پاس جاتے ہیں, وہ لائے تحفے کے طور پر دے گئے. اب حوالہ کوئی نہیں دیتے کہ یہ کہاں لکھا ہے, کون ہے امام, کس نے یہ بات کہی, تو اپنی طرف سے باتیں کہہ دیتے. اور دوسرا جو متشابہات کی بات کرتے ہیں, متشابہات ہی رہیں گے قیامت تک, نہیں وہ محکمات ہو سکتی, وہ متشابہات. اب متشابہات اور محکمات کو سمجھیں تو پتہ چلے. لوگ سمجھتے ہیں کچھ ایسی آیتیں ہیں جن میں شبہ ہے, ان کا مفہوم واضح نہیں, وہ علم سے روشن ہو جائے گا. غلط بات, یہ بات نہیں. مشتبہات نہیں کہا, مشتبہات قرآن میں کوئی شبہ کی بات نہیں, یہ پاک ہے شبہات. متشابہات ریزمبلنگ, ملتی جلتی. اب ملتی جلتی کیا کہ جہان ہیں 2, ایک جہان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے لیے جو الفاظ تھے ان کو ہم نے خود وضع کیا کہ یہ پانی ہے, یہ آگ ہے, اس کو ہم سمجھتے ہیں. نہ سمجھے ڈکشنری سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی, وہ انسانوں نے خود جو چیزیں روز دیکھتے ہیں ان کے لیے لفظ بنائے. اب ایک ہے خادم صاحب آن سین ورلڈ, نادیدہ عالم, کہ جو دیکھا ہی نہیں, قیامت تک دیکھ نہیں سکتی. اس کے بارے میں جب بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, بتانا تو پڑتا. اگر ذکر ہی نہیں کیا, شوق کیسا پیدا. جنت کی نعمتیں ہیں, بتائیں گے وہاں دودھ ہے, وہاں شہد ہے, وہاں دریا بہتے ہیں, حل ہیں, سارے یہ ذکر کرتے ہیں. حوریں ہیں, یہ ہے, وہ ہے, دوزخ کے عذاب کا بھی, سانپ ہیں, بچھو ہیں. اب ہم جب ان چیزوں کو سنتے ہیں, فرشتوں کے پر ہیں, اللہ کا تخت ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں سمجھانے کے لیے کہ کچھ نہ کوئی ان کے ذہن میں آئیڈیا پیدا, صبر, جھلک دکھائی ہے.
مگر جو سچ میں سمجھ لیتے ہیں نا اس تشبیہ کو، مثال کو کہ ہو یہی ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی سے تباہی آتی ہے کہ ایک مشین میں نے دیکھی، اب کوئی سمجھانا چاہے مجھے تو نمونے سے ہی کام لے گا نا، کہ جو چیز تھوڑی بہت بھی ملتی ہوگی نا، 1000 میں سے ایک اس کا حوالہ دے گا کہ مولانا آپ نے یہ دیکھی نا، بس اس سے دیکھیں اس طرح تھوڑی بہت یہ ایک مجبوری ہوتی۔ اس لیے عالم غیب یہ لکیر کھینچیں گا، ایسا نہیں کہ ہر فرقہ کہہ دیتا ہے یہ مشابہات میں سے جو خلاف ہوتی نا پوچھا نہ، جو اس دنیا کی باتیں ہیں وہ ساری محکمات وہ لغت سے حل ہو سکتی ہیں، ہر کوئی سمجھ، جو ہے بعد کی دنیا اس کے بارے میں جو بیان اس کو آپ تشبیہ اور تمثیل سمجھیں کہ وہ ایک مثال دی گئی ہے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ، بات بڑی نازک ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم عالم آخرت کی، نہ دوزخ کی نہ جنت کی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے، صرف لفظ ہمارے پلے پڑے ہیں۔ اب لوگ تو بے ایمان ہو جائیں گے کہ یہ تو پھر حوریں بھی گئی سارے، نہیں، بے ایمان نہیں ہونا، ہوگا سب کچھ، مگر وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ وہ ان کے اصل نام کیا اور وہ چیزیں کیا، یہاں نہیں سمجھ آ سکتی۔ یا صرف ہم شراب کو سمجھتے ہیں کہ اس سے سرور ہوتا، کہا وہاں خمر، مگر تھوڑا سا سمجھا دیا کہ اس سے بے ہوش نہیں ہوں گے، اس سے سر درد نے تھوڑا علاج بھی کیا کہ یہی شراب نہ سمجھ لینا، مگر شراب ہوگی نہیں، وہ خمر کیوں ہوگی، وہ کچھ چیز، وہاں اس کا اصل نام پتہ چلے گا کہ یہ چیز لگ گیا، یہ اس کا نام، یہاں ڈکشنری میں بولیں گے۔ مصیبت یہ ہے کہ جب وہ چیزیں دیکھی نہیں، نام کیا رکھنے۔ اصل بات یہ ہے کہ عالم میں جو شہود ہے، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بیان ہے محکمات، یہ محکمات ہی نہیں، جو چیزیں قیامت سے پہلے دکھائی نہیں دیں گی وہ کیسے محکمات ہو جائیں گی، وہ متشابہات ہی رہے، وہ شبہ کی چیزیں نہیں، ملتی جلتی چیزیں، ہماری دنیا سے ملتی جلتی چیز کا حوالہ دے کر سمجھائی گئی، بات کو سمجھ نہ لیتے، ورنہ کوئی قرآن میں ایسی گول مول بات نہیں کہ معتزلہ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آتے ہیں مشابہات، دوسرے کہتے ہیں یہ متشابہ، ایسی کوئی بات۔ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے ان کے پر، اب مولوی صاحب کہتے ہیں ایک آدمی اٹھے گا وہ کہہ رہے ہیں جیسے یہ پرندوں کے پر، بس بربادی ہوگی۔ وہ تو مثال ہے کہ جیسے یہ قوت سے پرواز رکھتے ہیں، تیز اڑتے ہیں، ایسے ہی ان میں اڑنے کی طاقت ہے کہ وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اب کس طرح پہنچتے ہیں، جہاز کے پر اور ہے، پکے کے اور ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ یہ ہے مشابہات کی مجبوری کہ وہ ایک مثال ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ چیزیں سمجھنا چاہیں، میں نے کوچ کی رفیق صاحب سے بھی کہا کہ یار علیحدہ وقت لیں، بیٹھیں، ایک تو یہ قرآن جو پڑھتے ہیں نا، میں تجوید تو نہیں پڑھتا مگر زیر زبروں کا تو خیال ہے نا، مگر ڈاکٹر صاحب بالکل تباہ کرتے جاتے، دل ایک عام بچہ بھی جیسے پڑھتا ویسے بھی نہیں، نہ زیر کا پتہ نہ صبر، قیامت آئی ہوئی۔ باقی اگر ان کا خیال ٹھیک ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ، یہ اچھا، مگر چھوڑ جاتے ہیں۔ رفیق صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب یہ جو نا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ان مسائل میں جب آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ کیوں دخل دیتے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں نے عرض کیا، 6-7 آدمی گئے تھے، انہوں نے کہا میرا تو یار حدیث کا فقہ کا کوئی مطالعہ، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات، مگر پھر آپ اس پر لکھا نہ کریں، جو پیچھے اسے کہہ دیں یار نہیں میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، جو چیز پڑھتے نہیں آپ اس میں دخل دینے سے ہی بعد نہیں آتے، پھر جس کا کام ہو اسی کو ساجے، بس یہ بات۔ کتابیں ان کی اچھی ہیں، بہت سی چیزیں ٹھیک ہیں، مگر یہ شوق میں نا کہ لوگ سمجھیں بڑا علم ہے۔ اب گاندھی صاحب کے بارے میں سید رضوان علی کا مضمون ہے، انہوں نے اس کے لیے ایک لفظ بولا، تعالم، عالم بننے کی کوشش کرنا کہ لوگوں کو اپنا علم دکھا جائے، مشکل لفظ اور مشکل اس طرح ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کی کتابیں سمجھنے کے لیے بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی سینسی اس طرح ہے، کیا فائدہ پیغمبروں نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون قادر الکلام، مشکل کتابیں ہوتا اس نے مقامات حریری نہیں اتاری، آسان سادہ بولے کہ لوگوں کے پلے کچھ پڑ جی 8:30 انشاءاللہ آئندہ اجتماع جو ہوگا نا 8:30 جی۔ نصاب مطالعہ لٹریچر برائے رکن، تجدید و احیاء دین، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، تحریک اسلامی مقاصد، نقطہ نظر اور نظم، تحریکی شعور، اور یہ اب بناؤ اور بگاڑ میرے پاس ایک کتاب ہے جو صاحب لینا چاہتے بعد میں لے لیں، اور آگے بڑھیں اور رکن بننے کے لیے فارم بھی لیں اور اس کو پور کریں، اگلے جمعے تک دے دیں۔ ایک یہ اعلان چھوٹا سا کرنا تھا، پڑھانا تو مولانا صاحب سے تھا، میں ہی پڑھ دیتا ہوں۔ پڑھ دے۔ بجٹ 2007 میں عائد شدہ رقوم فیصل آباد ضلع کے لیے کل اعانت 31,500، یعنی ہمارے ذمہ یہ سال کا لگاتے ہیں۔ اب میرے پاس سالانہ 1,700 ضرب 1200 میں نے ضرب دے کے لکھا ہے 20,400 جمع ہوتے ہیں، یعنی 20,000
11,000 یہ نہیں کم ہوتا ہے. کم. دوستوں ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اپنی اعانت میں اضافہ کریں، اگرچہ مہنگائی تو بہت بڑھ گئی ہے. دوسرے ساتھیوں سے بھی التجا ہے کہ اس نیک کام میں حصہ لیں اور ماہانہ کچھ نہ کچھ اعانت جمع کروایا کریں. نام لکھوا دیں، ماہانہ اعانت دیں اور ہر ماہ رسید حاصل کیا کریں. ہاں یہ اعلان تو آپ نے سن لیا، جن ساتھیوں نے نہیں لکھوایا وہ بعد میں ضرور لکھوا کر جائیں. جو بات سن رہے ہیں اس پر بیک بھی کہنا چاہیے نا. 150 بھی آپ لکھوا دیں گے 1 مہینے کا تو انشاءاللہ کمی پوری ہو جائے گی. اللہ توفیق دے تو یہ اب فارغ ہونے کے بعد لکھوا دینا، بات صاحب یہی ہوگی. چلو دعا تو ہو چکی. اللہ مہربانی فرمائے. اللہ منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین.